بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے اور خود بھی خوش رہنا ہے، پریشانیوں سے الجھنوں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچنا ہے، تو پھر نماز ادا کر لو، گردنوں سے سریا نکال لو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو۔ اس کے بعد یا نورو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، دل روشن ہو جائے گا۔ جب دل روشن ہو جائے گا، بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اس مومن میں، مسلمانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھی ہو، جس کے رویے، جس کی زبان اچھی ہو۔ تو یہ جو زبان ہے نا، یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر قیامت والے دن کسی کو سزا ملنی ہے، قیامت میں جانا ہے، بڑے سے بڑے گناہ سب پیچھے رہ جائیں گے، ان میں کم لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ زبان کو جس نے قابو میں کر لیا، اس میں کثرت سے دوزخ میں جائیں گے زبان کی وجہ سے۔ لڑائی جھگڑے، غیبتیں، لوگوں کے ساتھ رویے غیر مناسب، گھر کی گھریلو لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ جس عورت نے اپنی زبان کو قابو میں کر لیا، وہ گھر سکون سے گزرے گا۔ گھر دیکھو نا، ساس نو کو ہر وقت گالیاں دیتی رہتی ہے اگر، تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا تو بڑھے گا، نو آگے سے وہ بھی گالی دے گی۔ حکمت عملی سے جو آدمی پھر کام لیتا ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گھر آباد رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب آدمی گھر آتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے، تیری والدہ مجھے سارا دن، میرے ماں باپ کو اور مجھے گالیاں دیتی رہتی ہے۔ خاوند کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حکمت عملی اس نے اختیار کی، اس نے کہا تم ایسے کر، جتنی گالیاں میری والدہ دیتی ہے، تم اتنے 100 روپے میرے سے لے لیا کر، تو تم آگے سے چپ رہا کر۔ وہ لالچ کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، چلو۔ جب ساس گالیاں دینے لگی، وہ اس نے گنتی شروع کر لی۔ جب وہ خامد اس کا گھر آیا تو کہتی ہے، آج اس نے اتنی گالیاں دی ہیں، 15 گالیاں دی ہیں، 20 گالیاں دی ہیں۔ اس نے اپنی والدہ کے اس کے خامد نے اپنی والدہ کے سامنے پھر اسے نوٹ گننے شروع کر دے دی۔ وہ والدہ پوچھ دیا، بیٹا جی کیا اماں جی آگے سے آج اس نے کوئی جواب دیا ہے؟ والدہ کہتی ہے، بیٹا آج تو یہ سارا دن صاحب سے خاموش رہی ہے، ہماری لڑائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، اس کو 100 روپے گالی کا دے دیا کروں گا، اماں آپ جتنی مرضی اس کو گالیاں دیا جائے کرے، لڑائی گھر کی ختم اس طرح ہوگی۔ والدہ کو جب پتا چلا کہ روزانہ یہ اتنے 100 روپیہ اس کو دیا کرے گا، تو میرا بیٹا تو کنگال ہو جائے گا۔ وہ گالیاں والدہ کی کم ہونی شروع ہو گئی، کیوں؟ وہ رات کو جب 2000، 3000، 2500، 3200 وہ جب دیتا دیکھتی، اس نے گالیاں نکالنا ہی چھوڑ دی۔ یہ حکمت عملی ہوتی ہے آدمی کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پتر چنگا ہوئے، موٹا توا ہوئے تے روٹی سڑے کیوں؟ پتر چنگا ہوئے تے نوں لڑے کیوں؟ اس لیے بیٹو برخوردارو،
حکمت عملی سے کام لو، وہ اگر گھر کو بچانا تو، وگرنہ طلاقیں زیادہ، تباہی، گھر کی آبادی زیادہ۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے برخورداروں، پہلے نمبر پہ تو کہ نماز ادا کرو، اس کے بعد پھر اپنی زبان کو قابو کرو اور پارکوں میں آؤ، صحت انشاءاللہ تعالی صحیح رہے۔ تو زبان کو جس نے بھی قابو کر لیا، اللہ کی مہربانی سے وہ تباہی اور بربادی سے بچ گیا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔